کہ دنیا کے کئی ممالک میں آپ کے ثبوت، آپ کے جیلے، آپ کے تربیت یافتہ فارغین الحمدللہ اسلام کی نشر و اشاعت میں کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سایہ کو تعدیر اس امت پر باقی رکھے، اور آپ نے جو شمع روشن کی ہے اس کے لو کو اور تیز تر فرمائے، ہمیشہ ہر آندھی ہر طوفان میں اسے فروزہ اور جلتا ہوا رکھے۔ آمین ثم آمین۔ بس ادب ہم اپنے استاذ حضرت مولانا قاری شبیر صاحب دامت برکاتہم ناظم و منتمین مدرسہ اسلامیہ شکرپور بھروارہ کو دعوت دیتے ہیں، آپ تشریف لائیں اور اپنی بچیوں اور اپنی بیٹیوں کی اس نمایاں کامیابی پر اس ادارے کے بڑھتے قدم پر ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانہ۔ مخدوم مکرم صدر جلسہ حضرت قاضی شریعت حضرت مولانا قاسم صاحب، عالی قدر علماء کرام، معزز خواتین، حضرات حاضرین، معہد الطیبات کی پردہ نشین طالبات، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں، جو صحیفے بھی انسانوں کی درستگی کے لیے اتارے گئے، ان کے ساتھ پہلے نبی آیا۔ ایسا نہیں ہے کہ کتابیں آسمان سے نازل کر دی گئیں اور لوگوں کو اختیارات دے دیے گئے کہ اپنے اپنے فہم اور اپنے اپنے ذوق و مزاج کے اعتبار سے، اپنی صلاحیت و استعداد کے اعتبار سے ان کتابوں اور ان آیتوں کا جو مفہوم آپ چاہیں متعین کریں، ان کتابوں سے جو احکام اخذ کرنا چاہیں اخذ کر لیں، ایسا نہیں۔ اگر ایسا کیا جاتا تو ان کتابوں کا نزول بے معنی اور بے فائدہ ہو کر رہ جاتا۔ ہر کتاب کے ساتھ کتاب کو سمجھانے، اس کے احکام بتانے اور اس کے دقائق و غوامض کو سکھانے کی خاطر انبیاء اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیات الہی کا نزول ہوتا تھا تو آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ آیت کا کوئی لفظ، کوئی فقرہ چھوٹ نہ جائے، اس لیے آپ جلدی جلدی پڑھتے تھے۔ فرمایا گیا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت دے کر رحمت میں مبتلا نہ ہو۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ قرآن جو آپ پہ اتارا جا رہا ہے، نازل کیا جا رہا ہے، اس کتاب کو آپ کے سینے میں رچا دینا، بسا دینا، یہ ہماری قدرت کا کام ہے، یہ ہمارا ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، آپ تو صرف اتنا کیجئے کہ جب ہم پڑھیں، حالانکہ پڑھ رہے ہیں جبریل امین، لیکن کلام ظاہر بات ہے کہ خالق کون و مکان کا ہے، مالک دو جہاں کا ہے، فرما رہے ہیں کہ ان علینا جمعہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ، ہمارا فرستادہ، ہمارا پیام رساں جب آیات کی تلاوت کریں تو آپ غور و توجہ کے ساتھ اسے سنیں۔ ثم ان علینا بیانہ، اس کلام کو پڑھوا دینا، سینے میں رچا بسا دینا، اس کے معانی و مطالب کا آپ پر کھول دینا۔ ثم ان علینا بیانہ، اور بیان و تشریح کی قدرت عطا فرما دینا، یہ سب کچھ میری قدرت و میرے اختیار میں ہے، یہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے اس اصلاح و ہدایت کے لیے، تو یہ سب ہمارے ذمہ ہے۔ کہیں فرمایا گیا کہ لا تعجل بالقرآن ان یقضی الیک وحیہ وقل رب زدنی علما،
قرآن کو اخذ کرنے یاد کرنے میں آپ اجلت و جلد بازی سے کام نہ لیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے آپ کے سینے میں رچا بسا دیں۔ ہاں البتہ آپ دعا کیجئے رب زدنی علما، اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما دے، جو کچھ آپ نے نازل کیا ہے وہ بھی راسخ ہو جائے، اور جو کچھ ابھی ہمارے پر اترا نہیں ہے وہ عطا فرما دے۔ یہاں ایک لفظ قابل غور ہے، ثم ان علینا بیانہ۔ حدیث کی مشہور کتاب الجامع الصحیح بخاری کی نسبت سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، دراصل قرآن کے بیان و تشریح و تفسیر کا نام احادیث و سنت ہے۔ حدیث کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ تورات جس پیغمبر پہ نازل ہوئی تھی، اس پیغمبر کے ماننے والوں نے، تورات کے حاملین نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اقوال و ارشادات محفوظ نہیں رکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اناجیل نازل ہوئی تھی، متی، مرقس، یوحنا، لوقا وغیرہ وغیرہ جو اناجیل ہیں وہ نازل ہوئی تھیں۔ حواریوں نے انجیل کی تشریحات کو محفوظ کرنے، یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام نہیں کیا، اور وہ تشریحات کو تو خیر یاد کیا رکھتے، بلکہ ان کتابوں کے متون میں بھی رد و بدل ہو گیا۔ معمولی اغراض و خواہشات کی بنا پر ان قوموں نے تغیر و تبدل کیا۔ اس میں یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تبدیلیوں پہ تبدیلی کرتے رہے، رد و بدل کرتے رہے، اور یہ کہتے رہے دنیا سے یقولون ھذا من عند اللہ، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ یہ قرآن کا اعجاز اور قرآن کا امتیاز ہے کہ وہ خود جس شکل میں نازل ہوا تھا من نوعان آج بھی اسی شکل میں ہے۔ اس کی ذمہ داری نازل کرنے والے نے خود لے لی تھی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے، کتاب ہے۔ قرآن کے کئی نام ہیں، تفسیر کا یہ موقع نہیں کہ اس کا نام کتاب بھی ہے اور اس کا نام قرآن بھی ہے وغیرہ وغیرہ، اس کا نام ذکر بھی۔ اسی قرآن کی تشریح، اسی کی توضیح اور اسی کی وضاحت، اسی کے بیان کا نام احادیث ہے۔ آپ حضرات اہل علم ہیں، اصحاب علم کا مجمع ہے، ادنا تأمل غور و فکر سے معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح حدیث قرآن کی شرح ہے۔ مثال کے طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ قوم نوح جب لائی جائے گی موقف حساب میں، تو حق تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کیا ہمارا کوئی پیغمبر، ہمارا کوئی نبی، ہمارا کوئی فرستادہ تمہیں آخرت سے ڈرانے آیا تھا، ہمارے احکام پہنچانے آیا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں آیا تھا۔ کہا نہیں۔ کہا گواہ کون ہے؟ کہا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آیا تھا۔ حضرت نوح کہیں گے کہ کیا آپ نے مجھے مامور کیا تھا، میں نے ان تک ہدایات اور تعلیمات پہنچا دی تھیں۔ حضرت نوح سے سوال ہوگا کہ آپ کا گواہ کون ہے، کس کی شہادت پیش کر سکیں گے آپ؟ تو وہ عرض کریں گے کہ امت محمد یہ شہادت پیش کرے گی اور اس کے رسول شہادت دیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم قرآن میں پڑھتے ہو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ جس دن یہ بات کہی جائے گی کہ میرے پاس کوئی نہیں آئے گا، امت محمدیہ شہادت کے لیے کھڑی ہوگی، اور ان کی شہادت کی تصدیق کے لیے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے کہ نوح اپنے دعوے میں سچے ہیں، جو بات یہ کہہ رہے ہیں وہ درست اور صحیح ہے۔ آپ پڑھتے ہیں حدیث میں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، نہیں ہرگز نہیں، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میری لائی ہوئی تعلیمات اور میری ہدایات تم کو اس طرح مرغوب نہ ہو جائیں کہ تم ان کو ساری چیزوں سے افضل و اشرف سمجھو۔ حتیٰ یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، وہ تمہاری طبیعت کا حصہ نہ بن جائے۔ سوال یہ ہے کہ یہ حدیث ہے، لیکن اگر آپ سے مجھ سے کوئی پوچھ لے کہ بھائی
آخر یہ قرآن کی کس آیت کی شرح ہے جس کو تم حدیث بتا رہے ہو؟ تو ہم یہ کہیں گے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ دوستو، بہنوں، ماؤں، حدیث کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ حدیث کے بغیر آیات قرآنی کا فہم ممکن نہیں ہے، اس کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ کہا یہ گیا ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ فلا وربک لا یؤمنون، ہرگز مومن نہیں ہو سکتے خدا کی قسم، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک تم اپنے اختلافات، مناقشات، تنازعات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اور منصف نہ بنا لو۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم، اور صرف حکم نہ بناؤ، منصف نہ بناؤ، بلکہ یہ حکم بنانا اس طرح ہو کہ تمہارے دل میں کوئی ضیق، کوئی تنگی محسوس نہ ہو، بشاشت کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ تم ان کے فیصلے کو قبول کرو۔ اگر ہار بھی ہو رہی ہو تو تم اسے فتح و کامرانی سمجھو، جیت سمجھو۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم، تمہیں دل میں کوئی تنگی محسوس نہ ہو، حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر یہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ حدیث ہے، تو آپ دیکھیے کہ قرآن سے کس قدر مطابقت پائی جاتی ہے اس میں۔ اور حدیث کا ثبوت خود قرآن میں جگہ جگہ آپ پڑھیں گے، انزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے، اسی نے آپ پر حکمت بھی نازل کی ہے۔ حکمت سے مراد سنت، یہ اس کا فضل عظیم ہے۔ تو حکمت کا دوسرا نام حدیث ہے، اس کے بغیر آپ دین کا فہم، میں دین کا فہم حاصل نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ کہیں فرمایا گیا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ تمہارے گھروں میں جس چیز کی تلاوت کی جاتی ہے وہ اللہ کی آیات اور حکمت ہی تو ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے فرامین کا بھی لوگوں نے اسی طرح یاد کرنے کا اہتمام کیا ہے جیسے آیات الہی کے حفظ کرنے کا اور اس کو لکھنے کا اہتمام کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب کا آخری سبق حضرت قاضی صاحب آپ پڑھانے والے ہیں ان طالبات کو، ان کا کمال، ان کی خصوصیت، ان کا اختصاص یا ان کا امتیاز یہی تھا نا کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیش بہا ذخیرہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حافظے میں، ان کے سینے میں محفوظ کر دیا تھا۔ بصرہ میں ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں نے اعلان کیا کہ بھائی دور جدید کا سب سے بڑا محدث تمہارے شہر میں موجود ہے، ان سے استفادہ کی ضرورت ہے۔ عام کی عام میں تقریباً 1000 علماء، فقہاء، محدثین جمع ہو گئے۔ امام بخاری سے کہا گیا کہ آپ کچھ ارشاد فرما دیجئے، آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے کتنا ملکہ ان کو دیا تھا اور کس قدر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حفظ کا ان کے یہاں اہتمام تھا۔ انہوں نے کہا آج میں جتنی روایتیں تم کو سناؤں گا ان کے راوی سب کے سب بصرہ کے رہنے والے، سنا دیا انہوں نے۔ لیکن علم کے لیے، احادیث رسول کے جمع کے لیے انہوں نے جو محنتیں، کوششیں کی ہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے تمام محدثین کے کارنامے سنا دوں، بنا دوں۔ صرف امام بخاری خود ہی یہ کہتے ہیں کہ لا احصی کم دخلت الی الکوفۃ والبغداد مع المحدثین، میں جماعت محدثین کے ساتھ حدیث کی جستجو میں، احادیث رسول کی تلاش میں، ان کو مرتب و مدون کرنے کی فکر میں کتنی بار گیا ہوں کوفہ، بغداد، اس کا شمار کرنا تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ مصر سے شام، شام سے نیشاپور، نیشاپور سے بغداد، حجاز، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کو انہوں نے چھان نہ ڈالا ہو۔ طلب اور ان کی جستجو، ان کے شوق کا یہ حال تھا۔
دوستوں محدثین کے کارنامے، ان کی خدمات اور احادیث کے سلسلے میں ان کی بے مثال قربانیوں کا بیان کا وقت یہ نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے معاہد الطیبات کی ابتدا کی تھی اور جن کی کوششوں سے یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، وہ اہل علم کی نگاہوں میں ہر طرح قابل تحسین اور لائق ستائش ہے۔ وہ مائیں جنہوں نے اپنے بچیوں کو ادارے میں تعلیم کے لیے بھیجا، وہ قابل ستائش ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا اور نہیں سنا ہے تو اب سن لیجئے کہ ان کے والد بزرگوار اسماعیل کا انتقال، جو خود محدث تھے، ابتدائے عمر میں ہی ہو گیا تھا امام بخاری، لیکن ان کی ماں تھی جو بخارا سے ان کو لے گئی حجاز مقدس، اور امام بخاری 15 سال کی عمر تک وہاں تحصیل علم میں مشغول رہے۔ 15 سال کے بعد انہوں نے علم حدیث کا رخ کیا اور پھر سارا عالم تقریباً انہیں چھان ڈالا، تو کہیں جا کے امام بخاری جیسا قدر اور قابل کہنا رش ایک محدث امت کو ملا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ چمن میں دیدار پیدا، ان بچیوں کو اگر آپ نے ابتدا سے علم دین سے روح شناس کرا دیا، دین کی ضروری اور بنیادی تعلیم سے اگر ان کو آپ نے آراستہ مزین کر دیا، تو پروفیسر شمیم صاحب نے جن خطرات کی طرف اشارہ کیا ہے اور اپنے تجربات کی روشنی میں جو واقعات سنایا ہے، انشاءاللہ وہ واقعات نہیں سننے میں آئیں گے۔ مشہور ہے خشت اول چون نہاد دیوان کج دا سریا میرابد دیوار کج۔ اگر آپ نے پہلی اینٹ رکھی ہے عمارت کی سیدھی، تو انشاءاللہ وہ عمارت آسمان تک سیدھی چلی جائے گی۔ لیکن ابتدائے علم عمر میں اگر آپ نے ان کو علم دین کے انوار سے کہنا چاہیے کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیاف سے محروم رکھا، تو پھر ان کا سیدھا رکھنا بڑا مشکل ہے۔ یہ ارتداد اور الہاد کے سیلاب کا زمانہ ہے۔ بے تحاشا لوگ اپنے مشن، اپنے موقف، اپنے مذہب سے کنارہ کش ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میں اپنی بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں سے خاص طور سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بنائیں، ٹھیک ہے، پروفیسر بنائیں، وکالت کی تعلیم کی طرف متوجہ کریں، لیکن سب سے پہلے ان کو مسلمان بنائیں، اسلام کی قرآن کی تعلیم سے ان کو آراستہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔